اپوزیشن نے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا پلان بنا لیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے درمیان ایک ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں ملک کی موجودہ صورتحال اور مہنگائی کے خلاف تحریک چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے نواز شریف سے فون پر مشاورت بھی کی ہے، تو ہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے، ہمارے سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلیم بخاری صاحب، اپوزیشن کی جانب سے حکومت کو اب ٹف ٹائم دینے کا پلان بنا لیا گیا ہے۔ کل کی جو تقاریر ہم نے سنی پی ڈی ایم کے جلسے میں، وہ بھی یقیناً بہت زوردار تھیں۔ آج توقع کی جا رہی کہ پیپلز پارٹی بھی اپنے آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کرے گی۔ کیا لگتا ہے کتنی کارگر ثابت ہوگی اپوزیشن کی لائحہ عمل اور حکمت عملی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اس معاملے میں بڑی تاخیر کر دی ہے۔ قیمتیں آج نہیں بڑھی ہیں، قیمتیں تو جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے تب سے بڑھ رہی تھی، اور یہ اس سال کے بجٹ کے بعد سے تو جتنے منی بجٹ اب تک آ چکے ہیں اس پہ اب سے بہت دیر پہلے فیصلہ کر لینا چاہیے تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا دیر آئے درست آئے، چلو ملا کر انہوں نے فیصلہ تو کیا کیمپین کا۔ ایک صورتحال، دوسری صورتحال یہ ہے کہ اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ اب دیکھنی پڑے گی کہ ایک طرف تو جو حکومت ہے وہ عسکری قیادت کے ساتھ الجھی ہوئی ہے، چاہے وہ معاملہ آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کا ہو، کوئی بھی ہو۔ دوسری طرف جو ہے وہ ہمارے کرب و جوار میں جو حالات ہیں، خاص طور سے افغانستان کی جو صورتحال ہے اس میں بھی وہ الجھی ہوئی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ایک تحریک چلانا اور کامیاب تحریک چلانا جو ہے اس کی ضرورت تو ہے، اور میں آپ کو بالکل وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر صدق دلی کے ساتھ یہ قیادت پی ڈی ایم کی جو ہے کیمپین کو لے کے چلے تو اس کی کامیابی کے بہت امکانات اس لیے ہیں کہ حکومت ڈیفینسو پر ہے اور عوام الناس تنگ ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کل کا جلسہ کے ساتھ فیصلہ آباد کا، وہ ایک ریفلیکشن ہے کہ ایک چھوٹے سے شہر میں اتنی بڑی تعداد میں ورکرز کا آنا وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حکومت کے خلاف تحریک کے لیے اب عوام تیار ہیں۔ ابل پڑیں گے وہ اگر کسی نے سیریسلی سنجیدگی کے ساتھ کسی تحریک کو لیڈ کیا تو لوگ گھروں سے باہر آئیں گے، اس لیے کہ ان کی زندگیاں بہت تنگ ہیں۔ اگر سنجیدگی کے ساتھ اس تحریک کو لیڈ کیا جاتا ہے تو لوگ بھی اس میں شمولیت اختیار کریں گے اور گھروں سے باہر آئیں گے۔ احمد ولید صاحب اور نوید چودھری صاحب نے ابھی میں جوائن کیا ہے۔ احمد ولید صاحب، پہلے آپ کی جانب آنا چاہوں گا، کیا لگتا ہے آپ کو، ایک پہلے بھی یقیناً مہنگائی کے خلاف تحریک چلی تھی اور انصاف کے حوالے سے تحریک چلی تھی، اس کا جو نتیجہ عوام آج دیکھ رہی ہے، مہنگائی کی صورت میں دیکھ رہی ہے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی عوام اس طریقے سے باہر نکلے گی جس طرح سے پہلے نکلی تھی؟ دیکھیں، ایک جو حکومت کے اوپر جو ڈیموکریسی کے اندر چیکس ہوتے ہیں وہ اپوزیشن کے ہوتے ہیں، اور اپوزیشن اور میڈیا جو ہیں وہ حکومت کو ٹف ٹائم دیتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی پبلک کے خلاف کوئی پالیسیز ایسی لی جا رہی ہیں، مہنگائی کی جا رہی ہے، جاب پرووائڈ کی جا رہی، تو اس طرح کے ایسے اسٹیپ جو ویلفیئر کے لیے نہیں اٹھائے جا رہے، تو اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے لوگوں کو موبلائز کرتے ہیں۔ آپ نے 3 سال دیکھا کہ اپوزیشن جو ہے وہ بالکل موبلائز نہیں کر سکی۔ پاکستان مسلم لیگ نواز یا جو دوسری جتنی بھی پارٹیز ہیں، انہوں نے عوام کے لیے کوئی کام نہیں کیا، یعنی کہ اپنے مفادات کے لیے وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اگر یہ کچھ عرصہ مزید یہ اپوزیشن جو ہے وہ لیٹ کرتی کہ عوام کی خاطر وہ باہر سڑکوں پہ نہ نکلتی، یا اعلان جیسے ابھی ہوا ہے، تو پھر جو ہے وہ موبز باہر نکلتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو ریسنٹ انہوں نے پرائس ہائک کی ہے پیٹرولیم جو پروڈکٹس ہیں ان کی، اس کے اوپر عوام کے اندر بہت زیادہ غصہ پایا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اتنا زیادہ غصہ جو شاید میں کبھی دیکھتا ہوں، تو اگر کوئی ایک چنگاری چاہیے تھی ایسی عوام کو کہ اگر کوئی چنگاری پھینکتا تو موب سے باہر نکلنا تھا، تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ آرگنائز کرتی ہے، موبلائز کرتی ہے عوام کو اور حکومت کے اوپر دباؤ ڈالتی ہے، اور یہ رائٹ ٹائم ہے اس کے اوپر دباؤ ڈالنے کا اپوزیشن کے لیے، کیونکہ اپوزیشن اگر اس وقت بھی کوئی ایسا کام نہیں کرتی تو عوام جو ہے ان کا جو غصہ ہے وہ اپوزیشن کے اوپر بھی نکلنا ہے، کیونکہ ان کو پھر اعتماد ختم ہو جائے گا اگر عوام کی آواز وہ بلند نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے احمد ولید صاحب، نوید چودھری صاحب کا رخ کریں گے۔ نوید چودھری صاحب، سلیم بخاری صاحب نے اشارہ کیا کہ بہت دیر کر دی مگر دیر آئے درست آئے، کیا کوئی انتظار کیا جا رہا تھا اپوزیشن کی جانب سے کسی اشارے کا، یا کوئی وجہ ڈھونڈی جا رہی تھی کہ اب اس کو وجہ بنا کر ہم اب تحریک شروع کرتے ہیں؟ دیکھیں، انتظار نہیں تھا۔ جب یہ اسمبلی بنی ہے طریقہ انصاف کی حکومت آنے کے بعد، تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس وقت تجویز دی تھی کہ آپ حلف اٹھانے کے لیے نہ جائیں اور پروٹیسٹ شروع کر دیں تاکہ یہ نظام چلنے سے پہلے زمین بوس ہو جائے۔ لیکن اس وقت بڑی سیاسی پارٹیوں کا کچھ اور انداز تھا،
वो एक एक करके असेंबली में चले गए और ये काम रुक गया। बाद में हमने देखा जब नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो गए तो एक मौके पर जब वो उनको नैब की तहवील में दिया जाना था, वो अदालत में आए तो उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि मौलाना फजलुर रहमान की उस वक्त की बात ना मानकर हमने बहुत बड़ी गलती की, हमें उसी वक्त असेंबलियों का बाइकआउट करके इस पूरे निज़ाम को गिरा देना चाहिए था। खैर जब पीटीएम की तहरीक चली तो उसमें भी एक मरहला ऐसा आया था जब इक़्तिदार के तमाम ऐवान लरज़ उठे थे। परेशानी और सरासमगी की ये लहर थी कि बड़े बड़े दफाई तजियाकार बैठकर कहना शुरू हो गए थे कि ये हुकूमत बहुत नालायक है, इसकी वजह से कुछ मुख्तलिफ शख्सियात पर भी अब बात आया, मुज़ाकरात मुफाहमत वो बात किसी से चली फिर किसी से चली, नतीजतन ये लोग आहिस्ता आहिस्ता पिछड़ गए। तीसरा मरहला ये है कि मौलाना फजलुर रहमान की जो कल की तकरीर है फैसलाबाद के जलसे में वो बहुत क्लियर है। उन्होंने कहा भाई सड़कों पे निकलो, मैं भी निकलूंगा, बाकी पार्टियां भी निकले और मुस्लिम लीग नून जो है वो लीडिंग रोल प्ले करे, पंजाब में से आपको बाहर निकलना होगा। ये बात उन्होंने बहुत वाज़ेह अंदाज में कही और जलसे में बार बार ये दोहराई कि सड़कों पर आए और पंजाब बाहर निकले। अब ये जो महंगाई का मामला है इसमें मैं खुद चूंकि बहुत सारा दिन अखबार भी पढ़ते हैं, चैनल भी देखते हैं, हमारा पेशा भी यही है जी। पहली दफा मैंने देखा है कि जितना लोगों ने गुस्सा हुकूमत पर किया है उतने अपोजिशन पर भी किया है कि भाई आप किस खेत की मूली है, अगर हमारा जीना हराम हो गया है, हम यूटिलिटी बिल्स पे नहीं कर सकते, हम पेट्रोल नहीं खरीद सकते, हम बिजली इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहे, हम पर पानी भी महंगा किया जा रहा है, शहर की हालत मुल्क की हालत अबतर है, कूड़ा उठाने वाला कोई नहीं, स्ट्रीट लाइट्स कोई नहीं, क्राइम कहीं का कहीं चला गया, फॉरेन पॉलिसी के मैटर बहुत उलझ गए हैं। तो बहरहाल अवाम का बराह रास्त कंसर्न इसमें बहरहाल महंगाई है और उस महंगाई का जो इशू है वो अपोजिशन को भी अपनी लपेट में ले रखा है। उनके पास भी अब मार्जिन नहीं है, अगर उन्होंने सीधा तहरीक ना चलाई तो फिर लोग अपोजिशन को इस हुकूमत के साथ कसूरवार ठहराएंगे और एक ही साथ में खड़ा कर देंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो मखसूस हालात बन गए हैं उसमें ये तहरीक ना सिर्फ चलेगी बल्कि बहुत जोरदार तरीके से चलेगी और अगर मार्च हुआ तो उसके नताइज बरामद होंगे। मैं ये नहीं कह सकता क्या होंगे, लेकिन मैं ये बात इतना जरूर जानता हूँ कि उसके बहरहाल ठोस नताइज बरामद होंगे। ये खाली ये कह देना कि रैली निकलेगी, इस्लामाबाद जाएगी, जलसा करेगा और खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अब मेरा ख्याल है ये नतीजा खरीद होगी। यानी हुकूमत ने ही जो हालात पैदा कर दिए महंगाई की सूरत में और बेरोजगारी जिस तरह से हो गई है, तो अवाम आपको लगता है काफी गुस्से में है और उसका फायदा यकीनन इस तहरीक को जरूर होगा। बहुत शुक्रिया नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अहमद वलीद साहब और सलीम बुखारी साहब, आपने भी अपना तजिया दिया, बहुत शुक्रिया आपका।